بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے مرکبات کے حوالے سے۔ فارسی کے مرکبات پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے، اور ہم صرف ان مرکبات کو ذکر کریں گے جن کے بنانے کے کچھ خاص قواعد ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مرکبات کی کچھ کتابوں میں بھرمار نظر آتی ہے، حالانکہ ایسی ضرورت نہیں ہے۔ مرکب کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مرکب کا لغوی معنی ہے جوڑا ہوا یا ملایا ہوا۔ رکبہ یرکب ترکیباً سے مرکب جس کو جوڑ کر بنایا جائے۔ اصطلاح میں مرکب سے مراد دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، ایک مرکب مفید، ایک مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید ایسا مرکب ہوتا ہے جسے سننے کے بعد بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے اور مزید کچھ سننے کی خواہش اس معاملے میں باقی نہیں رہتی۔ اسے کلام بھی کہتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے او آمد وہ آیا، احمد مدرسہ رفت، احمد سکول گیا۔ اب یہ دونوں جملے مکمل ہیں اور مزید کچھ سننے کی خواہش باقی نہیں ہے۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب جسے سننے کے بعد بات مکمل سمجھ میں نہ آئے بلکہ مزید سننے کی طلب اور تشنگی باقی رہے، جیسے اسپِ زید، زید کا گھوڑا، کتاب خوب، اچھی کتاب۔ اور اسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اور یہ مرکب غیر مفید بھی کہلاتا ہے۔ ویسے تو کتب میں بہت ساری، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ مرکبات کی اقسام مل جاتی ہیں، لیکن چونکہ دو ہی مرکب جو ہیں فارسی کے اندر وہ ایسے ہیں جو کہ خاص قواعد کے حامل ہیں، تو ہم انہی کی بات کرتے ہیں۔ در حقیقت مرکب غیر مفید کی دو ہی اقسام جو ہمارے پاس یہاں آتی ہیں، وہ مرکب اضافی ہے اور مرکب توصیفی ہے۔ ہم ان کی انشاءاللہ جو ہے یہاں پر بات کرتے ہیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب جس میں کسی شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کی جائے۔ اضافت کا معنی ہوتا ہے تعلق قائم کرنا، ایک چیز کا تعلق جتلایا جائے، ملکیت ثابت کی جائے۔ جیسے زید، زید کا گھوڑا۔ اب گھوڑے کی نسبت جو ہے وہ زید کی طرف کی جا رہی کہ اس کا مالک کون ہے؟ زید۔ مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ جس شے کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے اسپِ زید میں اسپ، کیونکہ گھوڑے کی نسبت کی۔ مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، جیسے اسپِ زید میں زید ہو جاتا ہے۔ تو مرکب اضافی کے قواعد سے دیکھتے ہیں کہ مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف کے آخر میں ہمیشہ کسرہ یعنی زیر دی جاتی ہے۔ اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثالوں میں دیکھیں تو نام خدا، خدا کا نام، کتاب خالد، خالد کی کتاب، نام من میرا نام، کار خود اپنا کام، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب جس میں کسی شے کی صفت بیان کی جائے، صفت مراد اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جیسے ہوائے خنک، ٹھنڈی ہوا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کچھ مثالیں انشاءاللہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، صفت وہ کلمہ جو اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، صفت ہے۔ تو مرکب توصیفی میں اب اوپر والی مثال میں جیسے ہوائے خنک میں ہوا جو ہے وہ موصوف ہے اور خنک کیا اس کی صفت ہے۔ قواعد دیکھتے ہیں۔ فارسی زبان میں عموماً موصوف پہلے اور صفت بعد میں ذکر کی جاتی ہے، اور اس صورت میں موصوف کے آخر کو زیر دیتے ہیں، جیسے شمشیر تیز۔ اگر موصوف پہلے ذکر ہو تو اس کے آخر میں زیر دیں گے، یعنی کہ جس طرح مرکب اضافی میں کرتے تھے ویسے ہی اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو بعد والا ہوتا ہے اس میں صفت ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مالک ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ شمشیر تیز، تیز تلوار،
صفت کو پہلے بھی ذکر کرنا درست ہوتا ہے، یعنی پہلے بھی لکھ دیا جاتا ہے اور یہ ٹھیک ہوگا، تب صفت کے آخری حرف کو ساکن رکھتے ہیں، یعنی پھر یہ زیر نہیں دیں گے۔ شمشیر تیز تھا، اس کو تیز شمشیر کر دیں گے، تیز تلوار۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے خط خوب، اچھی لکھائی، یعنی کتاب زشت، بری کتاب، مرد حر، آزاد آدمی، کلاہ کہنا اور پرانا کلہا وغیرہ۔ تو ہمارے پاس یہ دونوں مرکبات آ گئے اور ان کے ہم نے قواعد دیکھے اور مثالیں دیکھی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی۔